جہاں تک ہماری وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو یہ سب سے پہلے یہ 1949 میں قائم ہوا۔ 1949 میں بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اس کا قائم کیا جب وہ ہجرت کر کے دہلی سے یہاں آئے، اور انہوں نے جو ہے مطلب اس ادارے کو یہاں پہ کالج قائم کیا۔ اس سے پہلے جو یہ ادارہ ہے یہ یہاں پر جو ہے ایک دھرم شالہ تھا۔ یہ جو بلڈنگ ہے یہ دھرم شالہ تھا، اور اسی لیے آدھا حصہ دھرم شالہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ ادارہ اس کا بھی تختی بھی موجود ہے، اور جس کا افتتاح جو ہے وہ گاندھی صاحب نے کیا تھا۔ اور وہ اگر آپ ادھر بابا کے مزار کے پاس جائیں گے تو وہ تختی اب بھی لگی ہوئی ہے، آپ اس کی ڈاکومنٹری میں اس کو لے گا، وہ ہندی میں ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہے، اور وہ یعنی گاندھی صاحب یہاں آ کے ٹھہرتے تھے، اور گاندھی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ کانگریس کے بہت بڑے، ان کو مہاتما کہا جاتا ہے وغیرہ، یعنی جس طرح ہمارے لیے قائد اعظم ہیں تو ہندوستان والوں کے لیے وہ مہاتما گاندھی ہیں۔ تو یہ دھرم شالہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ برابر میں سول ہسپتال تھا، تو جو سول ہسپتال میں جو مریض ہوتے تھے، ان کے تیماردار ہوتے تھے، تو وہ یہاں پہ آ کے رہتے تھے۔ یہ 3 عمارتیں تھیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ والی، یعنی یہ پرانی عمارتیں، یہ قیام پاکستان سے پہلے کی ہیں۔ تو جب ہندو یہاں سے چلے گئے، کیونکہ پہلے جو کراچی تھا اس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور انہی کے یہ ادارے تھے، تو اس کے بعد جو ہے مطلب یہاں پر بابا اردو کو یہ جگہ الاٹ کی گئی، اور انہوں نے یہاں پہ انجمن ترقی اردو، جو ایک بہت بڑی، جس کا مقصد یہ تھا کہ پوری یعنی اردو کا نفاذ کیا جائے، اور تحریک پاکستان کے جہاں بہت سارے عوامل تھے وہاں ایک یہ بھی تھا کہ اردو زبان کے حوالے سے جو مشکلات ہیں اور جو اس کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے، تو انجمن ترقی اردو اور مولوی عبدالحق صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور مولوی عبدالحق صاحب جو سابق صدر ایوب خان کے استاد بھی تھے، سابق صدر، تو اس لیے جو ہمارا وہ والا کیمپس ہے سائنس کیمپس، اس کا افتتاح بھی صدر ایوب خان نے کیا تھا۔ اب اس حوالے سے جو ہے نا مطلب یہ جب کالج قائم ہوا تو یہ ایک پرائیویٹ کالج تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو موجودہ جو عبدالحق ہے کیمپس ہے، سمجھ لیجئے اس کا 1/3 حصے پہ یہ قائم تھا، یعنی جو ابھی جہاں پر یہ ماس کمیونیکیشن ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، لائبریری ہے، گول عمارت ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ اور یہاں پر جو ہے مطلب یہ کے ایم سی والوں کا جو ہے نا یہ جیم خانہ تھا، کے ایم سی کا جیم خانہ تھا، اور پھر اس کو بھی جو ہے نا مطلب حاصل کیا گیا اور اس کو شامل کیا گیا۔ تو یہ ایک پرائیویٹ کالج تھا، اور اس پرائیویٹ کالج کے تحت پھر وہاں پر جو ہے گلشن میں کیمپس قائم کیا گیا، یعنی وہ اس کو اقامتی کالج کہا گیا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ طلبہ رہائش کریں، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اور پھر جب 1972 میں بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب تمام تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا، تو اس کو بھی قومی تحویل میں لے لیا، اور مطلب دونوں کیمپس کو، یعنی کیمپس تو نہیں تھا، یہ ایک ہی انجمن ترقی کی اردو کے تحت ایک پرائیویٹ ادارہ تھا، تو ایک کالج یہاں تھا اور ایک کالج وہاں تھا، ایک ہی ادارے کے تحت، جس طرح ایک ادارے کے مختلف کیمپس ہوتے ہیں، تو وہ دونوں کالج تھے، وہ سائنس کا تھا، یہ آرٹس کا، لیکن اس کو ایک انتظامیہ ایک ہی چلا رہی تھی۔ اور انجمن ترقی اردو جس کا دفتر اب بھی سامنے ہے، اور اس کے بعد جب یعنی یہ قائم ہو گیا، یعنی جب سرکاری تحویل میں اس کو لے لیا، تو اچھا اس میں جو پرائیویٹ کے حوالے سے جب ہم آپ کو بتائیں کہ اس زمانے میں بڑی بڑی شخصیات، کیونکہ یہ چند جب پاکستان بنا تو یہ کراچی میں چند ہی کالج تھے، مطلب جیسے یہ کالج تھا، اسلامیہ کالج تھا، تو ڈی جے کالج تھا، اس کے علاوہ بہت، تو یہ ایک، اور پھر اس میں شام کی شفٹ تھی اور پورٹ شہر کے بالکل قریب تھا، تو اس کا بہت سارے جو اس وقت بہت سارے جو لیڈر ہیں اور بہت سارے کھلاڑی ہیں، سیاستدان ہیں، مختلف شعبوں کے لوگ ہیں، وہ یہاں سے جو ہے انہوں نے پڑھا، اور بہت بڑی بڑی شخصیات نے یہاں پہ پڑھایا، اور کبھی مجھے وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ کون کون سے طلبہ ہیں جو مطلب 1949 سے لے کے اب تک، اور بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے اداروں میں وہ ہیں، کوئی ایم این اے بنا ہے، کوئی وزیر بنا ہے، کوئی مشیر بنا ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی
پروفیسر ہے، کوئی کھلاڑی ہے، مطلب ایک بہت بڑی ایک کہکشاں ہے یہاں پہ نا، وہ ایک الگ پورا ہے، اس کو الگ بعد میں بتا دیں گے. اچھا، اور اس طرح سے یہاں پہ اساتذہ کے حوالے سے بھی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں یہاں پہ انہوں نے پڑھایا اور یہاں پہ رہے. جیسے ایک نام میں بتا دوں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب جو سندھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر تھے، بڑے نامی گرامی اسکالر ہیں، وہ یہاں استاد تھے. اور اس طرح بہت ساری شخصیات ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم کبھی اور بات کر لیں گے. اب ہم اردو کالج پہ آتے ہیں. تو اردو کالج جب یعنی 1949 میں قائم ہوا تو 1972 تک گویا یہ بعد میں یہ کالج بنا، یعنی سائنس بھی بنا، اردو سائنس کا نام دیا گیا. اور یہ دونوں پرائیویٹ کالج تھے اور انجمن ترقی اردو کے تحت تھے، لیکن یہاں پہ فیس بہت ہی معمولی ہوتی تھی، غریب سے غریب بچہ بھی پڑھ سکتا تھا. اس وقت سارے کالج پرائیویٹ ہی تھے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو قومی تحویل میں لیا تو یہ جو دونوں کالجز تھے ان کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا. جیسے اس وقت جتنے بھی سندھ کے کالج ہیں، وہ کالج ہیں سندھ میں، وہ سندھ کے کیونکہ کالجز اب صوبہ کے تحت ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا مطلب جو جیسے جمیل الدین عالی صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں، جب وہ انجمن ترقی سے ان کا تعلق تھا، اور تو وہ انہوں نے جو اور بھی بہت ساری شخصیات تھیں جو اردو کے حوالے سے تھے، آفتاب حسن صاحب اور بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے جو ہے نا مطلب اس وقت کی حکومت سے رابطہ کیا، یعنی جو بھٹو صاحب کی حکومت تھی اس سے رابطہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ عام کالج نہیں ہے، یعنی آپ جس طرح اور کالج ہیں وہ آپ نے ان کو لیا ہوا ہے، یہ عام کالج نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے کالج ایک خاص کالج ہے اور اس کا ایک مقصد کے تحت قائم کیا گیا ہے. لہٰذا اس کو جو ہے نا ایک تو یہ کہ اس کو خود مختار بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو جو ہے مطلب وفاق کے تحت لیا جائے. تو لہٰذا جو ہے نا ان کے یہ ہوا کہ ان دونوں کالجوں کا ایک بورڈ آف گورنرز بنایا گیا، اور اس بورڈ آف گورنرز کے سیکریٹری پہلے ڈاکٹر خلیل اللہ صاحب تھے، اور وہ پرنسپل بھی وہی تھے دونوں کالجوں کے. اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ جو سائنس کیمپس ہے، جو سائنس کالج ہے، اس کو الگ کر دیا گیا، یعنی دونوں کے بورڈ آف گورنرز الگ ہو گئے اور الگ الگ پرنسپل ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جب یہ جو کالج کا جو دور تھا تو اس دور میں جب یہ سرکاری حیثیت میں تھا، اور اس یہاں کے جو ہے نا مطلب اس یہاں کے پرنسپل جو ہے وہ ڈاکٹر خلیل اللہ صاحب رہے، اور ایڈیشنل پرنسپل مولانا محمود حسین صدیقی صاحب تھے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا علی گڑھ کے پڑھے ہوئے اور دیگر اساتذہ، اور یہاں پہ طلبہ. اور پھر یعنی اس کا جو ایک خاص پہلو یہ تھا کہ نہ صرف یہاں پر جو ہے مطلب ایک پڑھائی کا ایک تھا، یعنی اس طرح ہوتا تھا کہ ہمیں یاد ہے کہ جب کالج کے زمانے میں جب شام میں کلاسیں ختم ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سینما چھوٹ گیا ہے. جب سینما چھوٹتا ہے نا تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ نکلتے ہیں، تو مطلب یعنی 6-8 بجے کے قریب 9 بجے کے قریب مطلب لڑکے لڑکیوں کی ایک بھیڑ ہوتی تھی جو مطلب اسٹاف کی طرف جا رہے ہوتے تھے، مطلب اور ایک رش سا ہوتا تھا، اور کلاسوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مطلب بعض طلبہ کھڑے رہتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کیونکہ یہاں کا ماحول کھلا تھا تو باہر سے بھی آ جاتے تھے لوگ صرف سننے کے لیے، استادوں کو ایسے بھی آ جاتا تھا. مطلب ایک اور اس حوالے سے ایک اور بات یہ کہ یہاں پر جو ہے نا مطلب جو کیونکہ پہلے جو انجمنیں تھیں تو ایک طلبہ تنظیمات کا بھی ایک بڑا اہم کردار تھا. یہاں پہ ساری تنظیمات رہی ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو رہنما وہ یہاں پہ رہے، اور یہاں پر باقاعدہ الیکشن ہوتے تھے اور سارا ایک رہا. تو ایک بڑا ایک اچھا جو ہے نا یہاں پہ ایک ماحول تھا، اور ایک علمی ماحول تھا، ایک ادبی ماحول تھا، ایک لٹریچر کا ہر لحاظ سے ایک ماحول تھا. 2002 میں جو ہے نا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اسے جو ہے نا مطلب یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ اس کے 3 کیمپسز ہو گئے. اس کو عبدالحق کیمپس کہا گیا، وہ گلشن کیمپس اور اسلام آباد کیمپس. اب جو عبدالحق کیمپس ہے یہ مطلب گویا ایک طرح سے اردو یونیورسٹی کی ماں ہے، مطلب یہاں اسی سے یہ بنا، بنیادی ادارہ یہ ہے. اسی نے سائنس کیمپس بنایا، پھر یہ یونیورسٹی بنی، اس کی بنیاد پہ اسلام آباد کیمپس بنا. لیکن اس جو کیمپس کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. ان سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ یہاں پر یعنی جو انفراسٹرکچر ہے، یعنی مطلب یونیورسٹی بننے کے بعد صرف ایک عمارت بنی ہے جو گول عمارت ہے سامنے ہمارے، اور مطلب اس میں 2 ہیں. اس کے بعد یہاں پہ مزید کوئی بلڈنگ نہیں بنی ہے، اور خاص طور پر جو اس کی جو 3
पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, जिसमें से एक अंजुमन तरक्की उर्दू के पास है, 2 यूनिवर्सिटी के पास है, वो बिल्कुल जो है ना वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। और उसमें से जो है ना मतलब अक्सर वो अभी जब हम बैठे हैं तो हमारे सामने ये पुरानी इमारत है, ये कॉलेज के ज़माने की नई इमारत है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर जो है ना मतलब इस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद है और असातिज़ा के लिए भी है कि उनके लिए बैठने का ऑडिटोरियम के मसले हैं, जिम खाना नहीं है। अभी मेरे पास कुछ बच्चियाँ आई कि भाई लड़के तो कहीं भी खेल लेते हैं, हमारे लिए खेलने का कोई नहीं है। असातिज़ा के हवाले से है कि भाई वो भी अगर खाली पीरियड हो, कोई आराम करना चाहे, कोई खेलना चाहे, तो ये जिम खाना नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ना मतलब वो लाइब्रेरी में वो सहूलतें नहीं है जो होनी चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पे जो फर्नीचर है क्लासरूम्स में, वो इस मेयार का नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी के मेयार का होना चाहिए, बल्कि वो यानी बहुत ही मामूली किस्म का है। बल्कि वो जो कॉलेज के ज़माने की डेस्कें अब तक यहाँ रखी हुई हैं, जहाँ पे जो है ना वो सुराख है जिसमें दवात रखी जाती थी। मतलब लगता है कि ये 1949 से ये डेस्कें चली आ रही हैं। अब भी अगर आप देखेंगे उसमें 2 सुराख बने हुए, यानी पहले जो होता था ना दवात होती थी उसको रखते थे फिर लिखते थे, तो वो पुराना सिस्टम अब भी वो है। तो ये जो है मतलब इसके मसाइल हैं इस हवाले से कि ये यानी यहाँ पर क्लासेस का मसला है, क्लासेस कम हैं, तलबा ज़्यादा हैं, फिर असातिज़ा के बैठने के हवाले से तलबा की जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, खेल कूद है, और फिर यहाँ पर जिस तरह लाइब्रेरी में उस तरह से सहूलतें नहीं हैं, इंटरनेट की सहूलत नहीं है वगैरह। और फिर जो तलबा के हवाले से जो मसाइल हैं कि उनके जो यानी खेल के हवाले से, अब हमारे सामने जो है ना सामने ही वो पूरा स्टेडियम है KMC का, तो अब हम चाहें तो अगर थोड़ा सा अगर निज़ाम बनाएं तो इसको हम कर सकते हैं, इसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं। लेकिन जो है वो उसके हम बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा हमारे सामने बिल्कुल एक बीच में दरवाज़ा भी है, जा सकते हैं, लेकिन कोई इंतज़ामी जो है ना वो इंतज़ामिया का काम है ये। अच्छा, और फिर इसके अलावा जो तलबा के मसाइल ये हैं कि तलबा अपने दाखिले के हवाले से, इनरोलमेंट के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से, कोई मार्कशीट में कोई है तो उनको जो है ना वो गुलशन इकबाल जाना पड़ता है। और ये मतलब इसके लिए होना ही चाहिए कि यहाँ पे जो है ना इंतज़ामी लिहाज से सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए तलबा की, यानी तलबा को वहाँ नहीं जाना पड़े। उनकी जो मार्कशीट है, कोई भी इम्तिहानी काम है, जो भी है, और वो इसी तरह से असातिज़ा के हवाले से भी है कि उनको भी अपने छोटे छोटे काम के लिए गुलशन कैंपस जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से हो कि जिस तरह से इस्लामाबाद का कैंपस है वो उसमें जो है ना मतलब सारी सहूलतें हैं, यानी वो वहाँ पे जो है ना यानी इंतज़ामी भी हैं और इम्तिहानी भी हैं, यानी पूरी तरह से वो एक ऑटोनोमस है। यानी गोगे यूनिवर्सिटी के मातहत है, एक ही VC एक ही रजिस्ट्रार के मातहत है, लेकिन वो अपने मामलात में ख़ुद मुख्तार है इस हद तक। तो इस तरह से यहाँ भी एक होना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक मुस्तकबिल की बात है तो ये जो यूनिवर्सिटी है मतलब ये इसका एक ताबनाक माजी है कॉलेज के ज़माने से, और फिर इसका जो ताल्लुक़ है वो अंजुमन तरक्की उर्दू के साथ है, ठीक है। और यानी एक पूरी इसकी तारीख़ है। और फिर इसके जो तीनों कैंपसेस हैं, यानी एक कैंपस इस्लामाबाद में है और फिर ये वफाकी यूनिवर्सिटी है, यानी इसके कैंपसेस पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क कायम हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो है ना वफाकी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डोमिसाइल का मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर जो है ना बच्चा यहाँ पे दाखिला ले सकता है। अब जैसे कराची यूनिवर्सिटी में ये इस तरह की सहूलत नहीं है, वहाँ पे डोमिसाइल के मसाइल, यहाँ पे हर एक दाखिला ले सकता है। तो इसलिए जो है ना मतलब होना ये चाहिए कि ये इस यूनिवर्सिटी के हवाले से अब ख़ास तौर पे जो हम अब्दुल हक कैंपस को देखें, और कि ये बिल्कुल शहर के करीब है, सदर के करीब है, कोई ट्रांसपोर्ट का यहाँ मसला नहीं है, हर बच्चा यहाँ आ सकता है, बेशुमार गाड़ियाँ हैं, अपनी भी उस पर आ सकता है। मतलब तो इस हवाले से ये है कि इसमें जो है मतलब इसका एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। और इसमें जो शोबाजात हैं उनको जो है ना मतलब वो यानी एक तो ये कि जो शोबाजात कायम हैं उनको अच्छा करने की ज़रूरत है, उनमें सहूलियात करने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ पे शाम में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए जाएँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए जाएँ, यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखाई जाएँ। तो इस तरह से अगर होगा तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होगा। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।